بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 12 جنوری 1908 بمقام قادیان دارالامان۔ فرمایا جمعے کے دن مرنا، مرتے وقت ہوش کا قائم رہنا یا چہرے کا رنگ اچھا ہونا، ان علامات کو ہم قاعدہ کلیہ کے طور سے ایمان کا نشان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دیریہ بھی اس دن مرتے ہیں، ان کا ہوش قائم اور چہرہ سفید رہتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بعض امراض ہی ایسے ہیں، مثلاً دق و سل، کہ ان کے مریضوں کا آخر تک ہوش قائم رہتا ہے، بلکہ طاعون کی بھی بعض قسمیں ایسی ہیں۔ ہم نے بعض دفعہ دیکھا کہ مریض کو کلمہ پڑھایا گیا اور یاسین بھی سنائی گئی، بعد ازاں وہ بچ گیا اور پھر وہی برے کام شروع کر دیے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صدق دل سے ایمان نہیں لایا۔ اگر سچی توبہ کرتا تو کبھی ایسا کام نہ کرتا۔ اصل میں اس وقت کا کلمہ پڑھنا ایمان لانا نہیں، یہ تو خوف کا ایمان ہے جو مقبول نہیں۔ 13 جنوری 1908 بوقت ظہر۔ فرمایا گویا ان کے نزدیک اپنی قوم میں دجال، اپنی ہی میں کافر، اپنی ہی میں سب بدیاں ہیں، باہر نظر نہیں جاتی تا دیکھیں کہ دجالیت کس فرقے میں ہے اور کفار کون ہیں۔ 18 جنوری 1908۔ فرمایا جو الہام یا خواب ہمارے مقابل پیش کیے جائیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیش از وقت دعوے کے ساتھ شائع کیے گئے ہوں اور پھر پورے ہوں۔ یوں تو ہر ایک مفتری کہہ سکتا ہے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا جو پورا ہو گیا۔ 19 جنوری 1908۔ فرمایا اگر ہم ہی المسیح الدجال ہیں اور یہ بات کسی صحیح واقعے پر مبنی ہے تو پھر احادیث میں تو اس کے ساتھ ہی مسیح موعود کا ذکر بھی ہے، پس بتائیں کہ وہ سچا مسیح کہاں ہے اور کب آسمان سے اترا۔ بلا تاریخ۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ مجھ پر بڑا قرض ہے، دعا کیجیے۔ حضور نے فرمایا توبہ استغفار کرتے رہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو استغفار کرتا ہے اسے رزق میں کشائش دیتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اتنا قرض کس طرح چڑھ گیا؟ حضور نے پوچھا کہ اتنا قرض کس طرح چڑھ گیا؟ اس نے کہا بہت سا حصہ سودی ہے۔ حضور نے فرمایا بس پھر تو شامت اعمال ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑتا ہے اسے سزا ملتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے پہلے سے فرما دیا کہ اگر سود کے لین دین سے باز نہ ہوگے تو لڑائی کا اعلان ہے۔ خدا تعالیٰ کی لڑائی یہی ہے کہ ایسے لوگوں پر عذاب بھیجتا ہے، پس یہ مفلسی بطور عذاب اور اپنے کیے کا پھل ہے۔ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کیا کریں، مجبوری سے سودی قرضہ لیا جاتا ہے۔ اس پہ فرمایا جو خدا تعالیٰ پر توکل کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کا کوئی سبب پردہ غیب سے بنا دیتا ہے۔ افسوس کہ لوگ اس راز کو نہیں سمجھتے کہ متقی کے لیے خدا تعالیٰ کبھی ایسا موقع نہیں بناتا کہ وہ سودی قرضے لینے پر مجبور ہو۔ یاد رکھو جیسے اور گناہ ہیں، مثلاً زنا، چوری، ایسے ہی یہ سود دینا اور لینا ہے۔ کس قدر نقصان دہ یہ بات ہے کہ مال بھی گیا، حیثیت بھی گئی اور ایمان بھی گیا۔ معمولی زندگی میں ایسا کوئی امر ہی نہیں کہ جس پر اتنا خرچ ہو جو انسان سودی قرض لینے پر مجبور ہو۔ مثلاً نکاح ہے، اس میں کوئی خرچ نہیں، طرفین نے قبول کیا اور نکاح ہو گیا۔ بعد ازاں ولیمہ سنت ہے، سو اگر اس کی استطاعت بھی نہیں تو یہ بھی معاف ہے۔ انسان اگر کفایت شعاری سے کام لے تو اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ اپنی نفسانی خواہشوں اور عارضی خوشیوں کے لیے خدا تعالیٰ کو ناراض کر لیتے ہیں، جو ان کی تباہی کا موجب ہے۔ دیکھو سود کا کس قدر سنگین گناہ ہے، کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں؟ سور کا کھانا تو بحالت اضطرار جائز رکھا ہے، چنانچہ فرماتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ البقرہ آیت 174۔ یعنی جو شخص باغی نہ ہو اور نہ ہاتھ سے بڑھنے والا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ غفور و رحیم ہے۔ مگر سود کے لیے نہیں فرمایا کہ بحالت اضطرار جائز ہے، بلکہ اس کے لیے تو ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا
فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، البقرہ آیت 279 و 280۔ اگر سود کا لین دین سے باز نہ ہوگے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے۔ ہمارا تو یہ مذہب ہے کہ جو خدا تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اسے حاجت نہیں پڑتی۔ مسلمان اگر اس ابتلا میں ہیں تو یہ ان کی اپنی بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ ہندو اگر یہ گناہ کرتے ہیں تو مالدار ہو جاتے ہیں، مسلمان یہ گناہ کرتے ہیں تو تباہ ہو جاتے ہیں۔ خاسرت دنیا والآخرہ کے مصداق ہیں، پس کیا ضروری نہیں کہ مسلمان اس سے باز آ جائیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے معاش کے طریق میں پہلے ہی کفایت شعاری مد نظر رکھے تاکہ سودی قرضہ اٹھانے کی نوبت نہ آئے، جس سے سود اصل سے بڑھ جاتا ہے۔ ابھی کل ایک شخص کا خط آیا تھا کہ 1000 روپیہ دے چکا ہوں، ابھی 500-600 باقی ہے۔ پھر مصیبت یہ ہے کہ عدالتیں بھی ڈگری دے دیتی ہیں، مگر اس میں عدالتوں کا کیا گناہ؟ جب اس کا اقرار موجود ہے تو گویا اس کے یہ معنی ہے کہ سود دینے پر راضی ہے، پس وہاں سے ڈگری جاری ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ بہتر تھا کہ مسلمان اتفاق کرتے اور کوئی فنڈ جمع کر کے تجارتی طور سے اسے فروغ دیتے تاکہ کسی بھائی کو سود پر قرضے لینے کی حاجت نہ ہوتی، بلکہ اسی مجلس سے ہر صاحب ضرورت اپنی حاجت روائی کا لیتا اور میعاد مقررہ پر واپس دے دیتا۔ حکیم فضل الدین صاحب نے سنایا کہ علامہ نور الدین پیرے میں حدیث پڑھا رہے تھے، باب الربا تھا۔ ایک سود خور ساہوکار آ کر پاس بیٹھ گیا۔ جب سود کی ممانت سنی تو کہا، اچھا مولوی صاحب، آپ کو نکاح کی ضرورت ہو تو پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا بس ایجاب قبول کر لیا جائے۔ پوچھا اگر رات کو گھر میں کھانا نہ ہو تو پھر کیا کرو؟ کہا لکڑیوں کا گٹھا باہر سے لاؤں، روز بیچ کر کھاؤں۔ اس پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ کہنے لگا کہ آپ کو 10,000 تک اگر ضرورت ہو تو مجھ سے بلا سود لے لیں۔ فرمایا دیکھو، جو حرام پر جلدی نہیں دوڑتا بلکہ اسے بچتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے لیے حلال کا ذریعہ نکال دیتا ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، سورہ طلاق آیت 3۔ جو سود دینے سے اور ایسے حرام کاموں سے بچے، خدا تعالیٰ اس کے لیے کوئی سبیل بنا دے گا۔ ایک کی نیکی اور نیک خیال کا اثر دوسرے پر بھی پڑتا ہے۔ کوئی اپنی جگہ پر استقلال رکھے تو سود خور بھی مفت دینے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ بلا تاریخ ایک صاحب کا ایک خط حضرت کی خدمت میں پہنچا کہ جب بینکوں کے سود کے متعلق حضور نے اجازت دی ہے کہ موجودہ زمانہ اور اسلام کے حالات کو مد نظر رکھ کر استرار کا اعتبار کیا جائے، سو استرار کا اصول چونکہ وسعت پذیر ہے، اس لیے ذاتی، قومی، ملکی، تجارتی وغیرہ استرارات بھی پیدا ہو کر سود کا لین دین جاری ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس پہ حضور نے فرمایا اس طرح سے لوگ حرام خوری کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں کہ جو ہی چاہے کرتے پھریں۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ بینک کا سود ہو، بینک کا سود بسبب استرار کے کسی انسان کو لینا اور کھا لینا جائز ہے، بلکہ اشاعت اسلام میں اور دینی ضروریات میں اس کا خرچ جائز ہونا بتلایا گیا ہے، وہ بھی اس وقت تک کہ امداد دین کے واسطے روپیہ نہیں مل سکتا اور دین غریب ہو رہا ہے، کیونکہ کوئی شے خدا تعالیٰ کے واسطے تو حرام نہیں۔ باقی رہی اپنی ذاتی اور ملکی اور قومی اور تجارتی ضروریات، سو ان کے واسطے اور ایسی باتوں کے واسطے سود بالکل حرام ہے۔ باقی رہی اپنی ذاتی اور ملکی اور قومی اور تجارتی ضروریات، سو ان کے واسطے اور ایسی باتوں کے واسطے سود بالکل حرام ہے۔ وہ جواز جو ہم نے بتلایا وہ اس قسم کا ہے کہ مثلاً کسی جاندار کو آگ میں جلانا شرعاً منع ہے، لیکن ایک مسلمان کے واسطے جائز ہے کہ اس زمانے میں اگر کہیں جنگ پیش آوے تو توپ بندوق کا استعمال کرے، کیونکہ دشمن بھی اس کا استعمال کر رہا ہے۔